صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ عبارت یوں ہے کہ وَإِذَا حُذِفَ الْفَاعِلُ وَأُقِيمَ شَيْءٌ مِّنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُقَامَهُ وَجَبَ تَغْيِيرُ الْفِعْلِ۔ جب فاعل کو حذف کر دیا جائے اور ان اشیاء میں سے، ان اشیاء سے کیا مراد ہے جی؟ نائب فاعل، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ جو چیزیں نائب فاعل بن سکتی ہیں ان میں جار مجرور بھی آ جائے گا، مصدر بھی آ جائے گا اور ظرف بھی آ جائے گا۔ تو جب نائب فاعل کو لایا جائے گا، فاعل کی جگہ پہ اشیاء کو لایا جائے گا تو واجب تغیر الفعل، تو فعل کے اندر تبدیلی ضروری ہوگی۔ فعل کے اندر تبدیلی ضروری ہوگی کہ کیا مطلب ہے کہ فعل مجہول رہے گا ہمارے پاس، فعل معلوم نہیں ہوگا، اور اگر اس میں فاعل ہے تو اس میں فاعل پھر اس میں مفعول میں کیا ہے تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ جو ابن ہشام ہے وہ فعل کی تبدیلی کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ فعل کی تبدیلی کس طریقے سے ہوگی، اور یہ بات ہمارے لیے واضح ہے کہ فعل کی تبدیلی یعنی فعل کی جو تصریف ہے یہ کس کا موضوع ہے؟ علم صرف کا موضوع ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی صرفی بحث کو یہ بیان کریں گے۔ تو فعل کو مجہول کیسے بنائیں گے جی؟ بضم اولہ ماضیًا کانا، اگر وہ فعل ماضی ہوگا تو پہلے حرف جو اس کا ہوگا اسے ضمہ دے دیں گے، اور مضارعًا یا مضارع ہوگا تو پھر بھی پہلے حرف کو کیا دیں گے جی؟ ضمہ دیں گے۔ وبکسر ما قبل آخرہ فی الماضی وبفتحہ فی الماضی، اور ما قبل جو آخری حرف ہوگا ماضی میں اسے کیا کریں گے؟ مکسور کریں گے، وبفتحہ، اور اسی ما قبل آخر کو مضارع میں کیا کریں گے جی؟ مفتوح کریں گے۔ ضربہ سے ضرب بن جائے گا اور یضرب سے یضرب بن جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ مُبْتَدَأً بِتَاءٍ زَائِدَةٍ أَوْ بِحَمْزَةِ وَصْلٍ، اذا کان یعنی اذا کان الفعل، کہ جب فعل ایسا ہو کہ جو شروع ہو رہا ہو تائے زائدہ کے ساتھ یا حمزہ وصل کے ساتھ۔ تائے زائدہ کے ساتھ جو فعل شروع ہوتے ہیں وہ باب تفاعل ہے ہمارے پاس، اور باب تفاعل ہے، ٹھیک ہے، ان میں تا زائدہ لگتی ہے۔ اور حمزہ وصل والے کون سے ہیں؟ باب افعال کا حمزہ قطعی شمار ہوتا ہے، وصلی شمار نہیں ہوتا۔ باب استفعال، باب انفعال، یہ والے کیا شمار ہوتے ہیں؟ ان کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی کہلاتے ہیں۔ تو اگر یہ والے فعل ہوں گے تو پھر شارکہ فی الضم ثانی ہے اولہ فی مسئلۃ تا، تو اگر تا والا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ فعل کے شروع میں تا زائدہ ہے تو پھر صورت حال یوں ہوگی کہ اس کا جو دوسرا حرف ہے وہ پہلے حرف کے ساتھ شریک ہوگا ضمہ میں، یعنی شارکہ فی الضم، ضمہ میں شریک ہوگا۔ کون شریک ہوگا؟ ثانی ہے۔ ثانی یہاں پہ کیا بنے گا؟ شارکہ کا فاعل بنے گا، کہ جو ثانی ہے یعنی اس فعل کا جو دوسرا حرف ہے وہ شریک ہوگا اولہ، اس فعل کے اول کے ساتھ، فی مسئلۃ تا، جب یہاں پہ تا کا مسئلہ ہو۔ جیسے تعلم سے آپ کیا کریں گے؟ تو علم کیا بنائیں گے؟ تا کے اوپر بھی ضمہ آ جائے گا اور عین جو دوسرا ہے اس کے اوپر بھی ضمہ آ جائے گا۔ وثالثہ اولہ فی مسئلۃ الحمزہ، اور اگر یہاں پہ حمزہ والی بات ہے کہ حمزہ وصل شروع میں آیا ہوا ہے تو پھر اس کا جو تیسرا حرف ہے نا وہ اول کے ساتھ شریک ہوگا ضمہ میں، جیسے استخرج سے کیا بن جائے گا؟ اس تخرج، تو تا جو ہے وہ یہاں پہ تیسرا جو ہے وہ حرف ہے۔ تقول فی تعلمت المسألۃ، تعلمت المسألۃ میں آپ کیسے کہیں گے؟ تعلمت المسألۃ کہیں گے بضم التاء والعین، اور انطلقت بزید میں کیا کہہ دیں گے؟ انطلقا، انطلقا کہہ دیں گے بضم الحمزۃ والتاء۔ قرآن مجید میں ایسے ہے کہ فمن اضطر، فمن اضطر میں ضمہ کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ تا کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایک جو ضمہ ہے وہ اس کے حمزہ وصلی کے اوپر ہے، لیکن وہ یہاں پہ بھی پڑھا نہیں جا رہا۔ وَإِذَا ابْتُدِئَ بِالْفِعْلِ، اور اگر اسی فعل کے ساتھ آپ ابتدا کریں تو پھر تو حمزہ وصلی پڑھا جائے گا، پھر تو سیدھا سیدھا کیا کہا جائے گا؟ اُذْذُرَ کہا جائے گا۔ وَإِذَا ابْتُدِئَ بِالْفِعْلِ، اور اگر اس فعل کے ذریعے سے ابتدا کی جائے یعنی اس کے شروع میں ملا کے آپ نہ پڑھیں، یہاں سے ابتدائی طور پہ پڑھیں تو قیل، تو پھر کیسے کہا جائے گا؟ اُذْذُرَ کہا جائے گا بضم الحمزۃ والتاء، حمزہ اور تا کے ضمہ کے ساتھ۔ حضری کا شعر ہے کہ سبقوا ہویہ وعنقوا لہواء
فتخرموا ولکل جنب مسرع، شاہد مثال تخرموا ہے یہاں پہ، کہ یہاں پہ تا والا مسئلہ ہے اور دونوں جو اس کے پہلے ہیں وہ مضموم ہو گئے ہیں، تخرموا۔ سبقو یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر تھا، اس ہزلی جو تھا اس کا لقب ہے، اس کے 5 بیٹے تھے اور 5 کو جو ہے وہ ایک ہی سال میں طاعون کی بیماری لگ گئی اور اس کی وجہ سے وہ مر گئے تھے۔ تو یہ وہ ان کے بارے میں اپنے آپ کو دلاسا دے رہا تھا کہ سبقو ہویہ، ہویہ یعنی ہوا، یا میری جو ہوا اور خواہش تھی اس سے وہ پہلی چلے گئے، یعنی میری جو بچوں کے بارے میں خواہش تھی اس سے وہ پہلی چلے گئے، وَعَانَ كُلِّ هَوَاهُمْ، اور اپنی وہ جو اپنی خواہش ان کی تھی اس کے ساتھ وہ مل گئے۔ فَتُخُرِّمُوا، تخرموا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی موت کا کسی کو اکھاڑ ڈالنا، ٹھیک ہے۔ فَتُخُرِّمُوا، پس موت کے ذریعے سے انہیں اکھاڑ دیا گیا، یعنی موت نے ان کو ختم کر دیا۔ وَلِكُلِّ جَنبٍ مَسْرَعٌ، اور ہر جو جنب ہے، ہر جو کنارہ ہے اس کے لیے کیا ہے؟ مسرع۔ مسرع کہتے ہیں وہ قتل کرنے کی جو جگہ ہے، جیسے کربلا کو جو ہے وہ مسرع، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا مسرع ہے، یعنی میرے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ تو ہر مکان کیا ہوتا ہے؟ مسرع ہے، ہر مکان کے لیے ایک ایسا مسرع، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کو موت آنی ہوتی ہے۔ اچھا جی، وَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْمَاضِي ثُلَاثِيًا مُعْتَلَّ الْوَسَطِ، اور اگر فعل ماضی ثلاثی ہو، 3 حرفوں والا ہو اور معتل الوسط ہو، وسط معتل ہو، یعنی جسے کیا کہتے ہیں؟ اجوف کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اجوف ہو اگر، جیسے قال اور باع ہے، تو اس کے مجہول بنانے کے لیے کتنے طریقے ہیں؟ ابن ہشام کہتے ہیں اس کے مجہول بنانے کے لیے 3 جو ہے وہ ہمارے پاس لغات موجود ہیں۔ پہلی لغت جو کہ فصیح ہے اور مشہور ہے وہ کیا ہے کہ کسر و ما قبل الالف، کہ الف سے پہلے جو حرف ہے اس کو آپ کسرہ دیں، ضمہ نہیں دیں گے، کسرہ دیں گے۔ فتقلب الالف یان، تو الف یا میں تبدیل ہو جائے گی، اور قالا کیا بن جائے گا؟ قیلا بن جائے گا، اور باع کیا بن جائے گا؟ بیع بن جائے گا۔ یہ مشہور فصیح ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اشمام الکسر شیء من الضم، کہ اس کسرے کو آپ جو ہے وہ خوشبو دیں، من الضم، ضمہ کی کیا ہے؟ خوشبو دیں، تنبیہاً علی الاصل، اور یہ کیوں آپ کسرے کو ضمہ والی تشبیہ دیں؟ تاکہ آپ اصل کے اوپر کیا کریں؟ متوجہ کر سکیں، اور یہ بھی کیا فصیح لغت ہے، ٹھیک ہے۔ تو قیلا اور بیع جب لمبا کر کے پڑھیں گے تو یہ اشمام کے بغیر ہوگا، اگر قیلا اور بیع کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ زیادہ لمبا نہیں کریں گے اور تھوڑا سا ٹچ آ رہا ہوگا ضمہ کا، تو پھر قیلا اور بیع میں یہ کہا جائے گا کہ اشمام ہو گیا۔ اور اشمام ظاہری بات ہے جو قاری حضرات ہیں وہ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ تیسری بھی اس کے اندر لغت ہے، وہ کیا ہے کہ اخلاص و ضم اول ہی، کہ اس کے جو فقط اول ہے نا اس کو خالص طور پہ کیا دیں؟ ضمہ دیں۔ فیاجب قلب الالف واون، تو اس صورت میں الف کو واو میں تبدیل کیا جائے گا، واجب ہو جائے گا، کیونکہ ضمہ کے بعد الف تو نہیں پڑھی جا سکتی۔ فتقول، تو پاس آپ کیا کہیں گے؟ قولا اور بوعا کہیں گے، وہی قلیلۃ، اور یہ لغت قلیلہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ نائب فعل کی بحث ختم ہوتی ہے اور اگلی جو بحث ہے باب اشتغال کی شروع ہو رہی ہے، اور یہ علم نحو کی دقیق جو ہے وہ بحث کہلاتی ہے۔ اس کی شرح میں آپ آ جائیں، اشتغال کا کیا مطلب ہے؟ ضابط ھذا الباب، اس باب اشتغال کا قانون کیا ہے کہ ان یتقدم اسم، کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک اسم ہوتا ہے جو پہلے آ جاتا ہے، ویتأخر عنہ فعل، اور اس کا جو فعل ہے وہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ اچھا، فعل کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ عامل فی ضمیر ہی، وہ فعل عمل کر رہا ہوتا ہے اسی اسم کی ضمیر کے اوپر، یعنی ایک ضمیر کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے اور وہ جو ضمیر ہے وہ اسم کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ، اور اس فعل کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ بحیث لو فرغ من ذَلِكَ الْمَعْمُولِ، کہ اگر اس فعل کو فارغ کر دیا جائے اس معمول سے، یعنی اس معمول کو ختم کر دیا جائے، وسلط علی الاسم، اور اس فعل کو مسلط کیا جائے اسم کے اوپر جو پہلے شروع میں اسم ہے، علی الاسم الاول، تو لنصبہ، تو یہ فعل اسے نصب دے دے گا، اور وہ جو اسم شروع میں آ رہا ہے وہ اسی فعل کے لیے مفعول مقدم بن جائے گا۔ اس کی مشہور مثال جو نحو میں دی جاتی ہے، زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ کی ترکیب ہم کیسے کرتے ہیں؟ زیدن کو ہم مفعول مقدم کہیں گے۔ کس کا مفعول مقدم کہیں گے؟ اگر آپ اسے مفعول مقدم ضربتہ کا کہیں گے تو یہاں پہ کیا لازم آئے گا کہ ضربتہ
ایک کی جو فعل ہے اس کے دو مفعول ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک اس کا مفعول ہو ہے اور ایک مفعول کیا ہے، زید ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس دو مفعول ہیں ہی نہیں، واقع میں کیا ہے، ایک ہی مفعول ہے نا، ٹھیک ہے، دو مفعول تو نہیں ہے، ایک ہی بندے کو مار پڑی ہے نا، ضربتہ، اس نے زید کو ہی مارا ہے نا، زید کو مارا اور اس کو مارا، یہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی ہے۔ تو جب ضربتہ ہو کے اوپر عمل کر رہا ہے تو اب یہ ضربتہ جو ہے وہ زید کے اوپر عمل نہیں کرے گا، ضربتہ علمتہ کی طرح یا افعال ظن کی طرح نہیں ہے کہ دو مفعول چاہتا ہو، اس کا کیا ایک ہی مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقت میں بھی کیا ایک ہی مفعول ہے معنی کے اعتبار سے بھی۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ ضربتہ یہاں پہ مشغول ہو گیا۔ اچھا، کس کے اوپر مشغول ہو گیا؟ ہو جو ضمیر ہے یہ اس کے اوپر مشغول ہو گیا، اس کے اوپر مشغول ہونے کی وجہ سے زید کیا بن گیا؟ مشغول عنہ بن گیا۔ زید کو کیا کہتے ہیں؟ مشغول عنہ۔ مشغول عنہ یعنی جس سے توجہ ہٹا دی جائے، مشغول عنہ فلاں بندہ یہ مشغول عنہ ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو زید سے توجہ ہٹ گئی ضربتہ کی، اور ساری اس کی جو توجہ ہوگی وہ مشغول بہی کے اوپر ہوگی جو کہ ہو ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ باب اشتغال کا قانون ہے۔ اس قانون میں جو اہم نقطہ جو مصنف نے ذکر کیا آخر پہ کہ لو سلطہ، کہ ضربتوں کو کیا کریں اگر آپ مسلط کریں زید کے اوپر، تو اس کا پھر کیا طریقہ آپ اپنائیں گے کہ ضربتوں کی جو ہو ضمیر ہے اسے آپ ختم کر دیں۔ اسے جیسے ہی آپ ختم کریں گے تو سیدھی ترکیب کیا بن جائے گی کہ زید مفعول مقدم اور ضربتہ جو ہے وہ اس کا عامل ہے، جو کہ بعد میں کیا ہے، ضربتہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ ہم ایسا نہیں کر رہے کیونکہ ضربتہ میں ہو جو ہے وہ اس کا معمول موجود ہے، تو لہٰذا یہاں پہ زیدن کی ترکیب میں ہم اس کو جو مفعول بنائیں گے وہ ضربتہ ہو کا نہیں بنا سکتے۔ پھر یہ کس کا مفعول بنے گا؟ پھر ناوی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو مفعول بنانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو ایک فعل محذوف ماننا پڑے گا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ زیدن مفعول ہے، کس کا مفعول ہے؟ لفعل محذوف، ایک فعل محذوف کا، وہ فعل محذوف کیا ہے؟ ضربتہ ہے، ضربتہ زیدن۔ پھر ضربتہ کو کیوں ذکر کر رہے ہیں دوبارہ؟ کہتے ہیں کہ یہ ضربتہ فعل کون سا کہلاتا ہے؟ فعل مفسر کہلاتا ہے، فعل مفسر لمحذوف۔ یہ ایک فعل جو ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ مفسر صاحب کی ہے، کہ یہ فعل جو ہے وہ ہمیں آ رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ زید سے پہلے ایک فعل محذوف ہے۔ بس ہم نے زید کو دو دفعہ نہیں مارا، ضربتہ زیدن ضربتہ، زید کو ایک ہی دفعہ مارا ہے ضربتہ زیدن، تو پھر دوسری دفعہ ضربتہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ یہ دوسرے جو فعل آ رہا ہے یہ علامت بن جائے۔ کس بات کی علامت بن جائے؟ کہ زید سے پہلے ایک فعل محذوف ہے۔ تو جو دوسرے نمبر پہ فعل ذکر کیا جا رہا ہے لا محل لہ من الاعراب ہوگا، جو جملہ مفسرہ ہوتا ہے اس کا کوئی اعراب میں محل نہیں ہوتا، اور وہ فقط ایک علامت کے طور پہ آتا ہے، تفسیر کرنے کے طور پہ آتا ہے کہ زید سے پہلے جو ہے وہ اصل فعل معذوف ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری بات واضح ہے انشاءاللہ۔ الا تری، مثال ذالک زیدن ضربتہ، الا تری کہ آپ نہیں دیکھتے کہ انک لو حذفت الہا، کہ اگر یہاں پہ آپ ہو ضمیر جو ہا ہے، ہا یعنی ہو کو آپ حذف کر دیں، وسلطت ضربت علی زید، اور ضربتہ کو زید کے ساتھ تعلق بنا دیں، اس کو مسلط کر دیں اس کے اوپر، لقلت تو آپ کیا کہیں گے؟ زیدن ضربتہ ویکون زیدن مفعولا مقدما، اور زید کیا ہو جائے گا؟ مفعول مقدم ہو جائے گا ضربتہ کے لیے۔ وہذا مثال، اور یہی وہ مثال ہے زیدن ضربتہ کہ مشتغل فیہ الفعل بضمیر الاسم، کہ جس میں فعل مشغول ہو گیا ہے اسم کی ضمیر کے ساتھ۔ ومثال ایضا، اور اس کی ایک دوسری مثال بھی ہے کہ زیدن مررت بہ، یہاں پر بھی کیا ہے؟ جو فعل ہے وہ مشغول ہو گیا ہے ضمیر کے ساتھ۔ فرق کیا ہے؟ کہ فإن الضمیر وإن كان مجرورا بالباء، اگرچہ یہاں پہ جو ضمیر ہے وہ مجرور ہے با کے ذریعے سے، الا انه فی موضع نصب بالفعل، لیکن یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو فی محل نصب ہے فعل کی وجہ سے۔ یہ ہم کیا پڑھتے ہیں کہ مرہ جو ہے وہ فعل لازم ہے، فعل لازم ڈائریکٹ مفعول کے اوپر نہیں آتا، تو اس کو آپ متعدی بنانے کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ حرف جارہ کا سہارا لیتے ہیں نا، با کا، ٹھیک ہے۔ تو حرف جارہ کا جب سہارا لے رہے ہیں تو حقیقت میں ہو کیا؟ مفعول ہی ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ کیونکہ مفعول نہیں بن سکتا تھا مررتو کے لیے، تو درمیان میں ہم کس کو لے کر آئے؟ با کو لے کر آئے۔ تو ہی جو ہے وہ لفظی طور پہ مجرور ہے ہا کی وجہ سے، فی محل جر ہے،
لیکن حقیقت میں کیا ہے فی محل نصب کہیں گے، دو ہو جائیں گے، یعنی فی محل جارن بھی ہو جائے گا، فی محل نصب بھی ہو جائے گا، دو محل اس کے ہو جائیں گے۔ مجرور ہے اور محل نصب، ہم مجرور تو نہیں کہہ سکتے نا ضمیر کو، مجرور متصل بھی محل نصب۔ ہاں یہاں پہ ناوی یہی کہہ دیتے ہیں، ضمیر کو مجرور کہہ دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ضمیر مبنی ہے، مجرور نہیں ہوتی۔ مبنی علی الکسر فی محل نصب، نہیں جار کے لیے کیا کہیں گے؟ بہی حرف جار اور ہی کیا ہے اس کے لیے مجرور تو نہیں کہیں گے نا، فی محل جر کہیں گے، تو دو محل بنا لینا، ایک محل جر میں ہے اور ایک کیا ہے محل نصب میں ہے، ایک جو ہے وہ ظاہری محل جر ہے، ایک اثر۔ اچھا تو یہ دو مثالیں ہوں گی۔ تیسری مثال وَمِثَالُ مَشْتَغَلَ فِيهِ الْفِعْلُ بِاسْمٍ عَامِلٍ فِي الضَّمِيرِ، کہ جب فعل مشغول ہو جائے ایک ایسے اسم کے ساتھ کہ وہ اسم عمل کر رہا ہو اس ضمیر کے اندر، یعنی فعل خود عمل نہ کر رہا ہو، اسم عمل کر رہا ہو۔ زیدن ضربت اخاہ، زیدن ٹھیک ہے اس میں مشغول عنہ ہو گیا، ضربت فعل مشغول ہو گیا، اخاہ کیا ہے جی؟ ضربتو کے لیے معمول واقع ہو رہا ہے نا، مفعول واقع ہو رہا ہے، ضربت اخاہ۔ اس اخاہ کے اندر ایک ضمیر ہے، اندر نہیں بلکہ ظاہری طور پہ اخاہ کے جو ضمیر ہو کی ہے یہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اشتغل فیہ الفعل باسم، کہ فعل مشغول ہو گیا ایسے اسم کے ساتھ، فعل یعنی ضربتو، ضربتو مشغول ہو گیا اسم کے ساتھ یعنی اخا کے ساتھ، اور یہ جو اسم ہے نا یہ عامل ہے فی ضمیر، ضمیر کے اندر اخا کیونکہ مضاف ہے، اور مضاف کیا ہوتا ہے؟ جر کا عمل کرتا ہے نا، اخا مضاف ہے اور عمل کر رہا ہے، عامل ہے، کون سا عمل کر رہا ہے؟ جر والا، تو اخا مضاف ہو گیا، ہو کیا ہو گیا؟ یہ ضمیر ہے جو فی محل جارن ہے، اس کو جرد، اس کے محل کو جر دینے والی کون سی چیز ہے؟ یہ اخا ہے جو مضاف ہے۔ فإن ضربہ، تو یہاں پہ جو ضربہ ہے یہ عامل ہے اخ میں، نصب علی المفعولیت، اور اخ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے مفعولیت کی بنیاد پر، اور جو اخ ہے نا یہ عامل ہے ضمیر کے اندر، والاخ عامل فی ضمیر خفضا، اخ جو ہے وہ ضمیر کے اندر عمل کر رہا ہے جر والا، کس کے سبب سے؟ اضافت کے سبب سے۔ تین مثالیں ہوگی نا، زیدن ضربتو، زیدن مررت بہ، اور زیدن ضربتو اخاہ۔ اچھا اذا تقرر ھذا، جب یہ بات پختہ ہو گئی، ثابت ہو گئی، فنقول، تو اب ہم اس کی ترکیب کے بارے میں کیا آپ کو بتلاتے ہیں کہ یجوز فی الاسم المتقدم، کہ یہ شروع میں اسم آ رہا ہے زیدن، اس میں جو ہے وہ جائز ہے کہ ان یرفع بالابتداء، کہ آپ اسے منصوب پڑھیں نہیں، آپ اسے کیا پڑھیں جی؟ مرفوع پڑھیں۔ زیدن ضربتو کہیں، زیدن مررت بہ کہیں، اور زیدن ضربتو اخاہ کہہ دیں، اور وتکون الجملۃ بعدہ، اور بعد والے جملے کو آپ کیا کہہ دیں؟ فی محل رفع الخبریت، اس کو مبتدا بنا لیں اور پورا جو بعد والا جملہ ہے اس کو خبر بنا دیں، وتکون الجملۃ بعدہ فی محل رفع علی الخبریت، اور بعد والا جملہ آپ فی محل رفع بنائیں خبریت کی بنیاد پہ، یہ پہلی ترکیب ہوگی۔ دوسرا کیا ہے کہ ينصب بفعل محذوف، کہ آپ اسے منصوب کریں لیکن ایسے فعل کے ساتھ کہ جو پھر فعل محذوف ہو، ضربتہ کے ذریعے سے آپ اسے جو ہے وہ منصوب نہیں کر سکتے۔ بفعل محذوف وجوباً، ایسا فعل کہ جو وجوباً محذوف ہوتا ہے، یفسرہ الفعل المذکور، کہ جس فعل کی تفسیر کرتا ہے وہ فعل کہ جو مذکور ہے، جو ذکر ہے کلام میں۔ فلا موضع للجملۃ حینئذ، پس وہ جملہ جو ابھی مذکور ہے اس کا اعراب میں کوئی مقام نہیں ہوگا، لأنہا مفسرۃ، کیونکہ اس کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ مفسر کی ہو جائے گی، یعنی ایک علامت کی اس کی حیثیت ہوگی، اس سے بڑھ کے کوئی اور حیثیت اس کی نہیں رہے گی۔ تینوں مثالوں میں تقدیر آپ کو کیسے ملے گی؟ یعنی فعل کو آپ نے محذوف کرنا ہے تو وہ فعل محذوف کون کون سا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جو پہلی مثال ہے جو زیدن ضربتو والی مثال تھی، اس میں فعل وہی ہوگا جو بعد میں ہے، بالکل وہی فعل لفظی طور پہ کیا ہے؟ محذوف کر دیں گے، یعنی ضربت زیدن ضربتہ، یہ تقدیر ہو جائے گی۔
دوسرے میں جو ہے وہ مررت جو فعل ہے اس کو آپ مقدر نہیں کر سکتے. کیسے مثال تھی؟ زیدن مررت بہی تھی نا. اب آپ شروع میں کیا کہیں؟ مررت زیدن، یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، پھر مررت بہی ضمیر لگانی پڑے گی، تو پھر تو یعنی فعل تو معذوف، فقط فعل معذوف کرنا ہے نا، کوئی جار مجرور وغیرہ تو معذوف نہیں کرنے. تو وہاں پہ پھر نحوی کیا کہتے ہیں کہ آپ مررتوں کا ہم معنی کوئی ایسا فعل دیکھیں جو کیا بنتا ہو؟ متعدی بنتا ہو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر مررتوں کی جگہ پہ فعل کون سا استعمال کیا؟ جاوزتو کا. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری صورت ہوگی کہ جہاں پہ فعل معذوف کیا ہوتا ہے؟ ہم معنی ہوتا ہے، لفظی طور پہ فعل نہیں ہوتا، ہم معنی اس کا ہوتا ہے. یعنی دوسری میں تقدیر کیا بنائی؟ جاوزت زیدن مررت بہی ولا تقدر مررتو. مررتو کو یہاں پہ مقدر نہیں کر سکتے جی. کیوں؟ لأنه لا يصل الى الاسم بنفسه، کیونکہ یہ جو فعل مررتو ہے نا، یہ اسم کی طرف بنفسه ہی خود متصل نہیں ہو سکتا، اسم سے یہ ڈائریکٹ تعلق نہیں جوڑ سکتا. یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یعنی مفعول کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق بنفسه ہی نہیں بن سکتا. مفعول کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اسے حرف جارہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے مررتو کو آپ معذوف نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ اس کو معذوف کرتے ہیں تو پھر تو اور بہت سارے حرف جارہ معذوف کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہو. تیسری مثال جو تھی ہمارے پاس کیا تھی؟ یہ زیدن ضربت اخاہ. ترجمہ کیا بنتا ہے کہ میں نے کس کو مارا؟ زید کے بھائی کو مارا نا. ضربت اخاہ، زید کے بھائی کو مارا. تو اگر زیدن سے پہلے مقدر کس کو کریں گے؟ ضربتو کو. تو پھر ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ضربتو زیدن. ہاں، زید کو بھی مارا، زید کے بھائی کو بھی مارا. حالانکہ اس نے زید کو نہیں مارا، اس کے بھائی کو مارا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ پھر کس کو مقدر کریں؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہاں پہ آپ فعل کا ہم معنی اگر لے کر آتے ہیں کہ ضربت ہو مثلا، قتل تو یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، تو پھر بھی اس کے بھائی کو مار تو پڑنی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ یوں کہیں کہ بھائی کو تو مار پڑ رہی ہے نا، یعنی زید کو مار پڑنی ہے نا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا زید کو جو ہے وہ مار سے بچانا ہے. ٹھیک ہے، جب زید کو مار سے بچانا ہے تو پھر ضربتوں کا کوئی ہم معنی بھی آپ نہیں لا سکتے. دوسری مثال میں کیا تھا؟ مررتوں کا ہم معنی لے آئے تھے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گزرنے کے معنی میں تھا. یہاں پہ یہ مشکل ہے کہ ضربتوں کا ہم معنی بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ ہم معنی لائیں گے تو پھر کیا لازم آ جائے گا کہ زید کو بھی مار پڑی ہے، حالانکہ اس نے زید کو نہیں مارا. زید اچھا بندہ تھا. ٹھیک ہے، اس نے زید کے بھائی کو مارا ہے. تو پھر دوسری چیز ہم کیا لے کر آئیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ لازم معنی. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ کیا کریں کہ زید کے اگر بھائی کو مار پڑتی ہے تو اس کا لازمہ کیا بنتا ہے؟ زید کے اوپر کون سے اثرات مترتب ہوتے ہیں؟ تو عرفی اس کا لازمہ کیا ہے؟ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ توہین کا. ٹھیک ہے، کہ جب زید کے بھائی کو مار پڑی ہے تو اس کو عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ زید کی ایک قسم کی توہین ہوئی ہے، کہ دیکھو اس کا بھائی جو ہے وہ بد کردار تھا یا اس نے غلط کام کیا، تو اس کو کیا شمار کیا جاتا ہے؟ باعث ننگو آر، کہ کسی کی وجہ سے جو ہے وہ توہین کا سبب بنے. یہی روایات میں بھی ہے نا اہل بیت علیہ السلام کی، کہ آپ لوگوں کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ لوگ اسے نوٹ کرتے ہیں اور ہماری طرف نسبت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا جعفریٌ، یہ دیکھو جی جعفر کے ماننے والے نے یہ کام کیا. اور جب تم اچھے کام کرتے ہو تو اس کی نسبت بھی وہ ہماری طرف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جعفر نے کیسے ان کو ادب اور خوبصورت آداب سکھائے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی ایک کا جو فعل ہے وہ سبب بنتا ہے دوسرے کی توہین کا. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے نحوی نے کیا کہا کہ آپ ضربتوں کا جو لازم معنی ہے آہن، تو اس کو کیا کریں؟ یہاں پہ مقدر کریں. آہن تو زیدن ضربت اخاہ، یوں کر کے تقدیر بن جائے گی. کیونکہ زیدن کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ منصوب بنانا ہے کسی نہ کسی فعل کے ذریعے سے، تو کوئی نہ کوئی فعل تو لانا پڑے گا. کہتے ہیں کہ ولا تقدر و ضربتو، یہاں پہ آپ ضربتو کو مقدر نہیں کریں گے، یا ولا تقدر و ضربتو، لأنک لم تضرب، کیونکہ آپ نے نہیں مارا، الا الاخ، فقط بھائی کو مارا ہے، زید کو تو نہیں مارا. تو لہٰذا یہاں پہ ضربتو کا جو لازم معنی ہے اس کو مقدر کریں گے. تو خلاصہ کیا آ جائے گا کہ جو تقدیر فعل ہے یا وہ لفظی ہوگی جیسے پہلے مثال میں تھی، یا معنوی ہوگی، یا تیسرا کیا ہے؟ لازم معنی ہوگی. اچھا جی،
اس کے بعد مصنف یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں غور و فکر کرنے سے ہمارے سامنے جو حالات بنتے ہیں اس میں متقدم کے، وہ رفع اور نصب کے اعتبار سے 5 قسم کے حالات بنتے ہیں۔ یعنی ابھی مصنف نے کیا کہا کہ قانونی طور پہ دیکھا جائے تو 2 آپشن آپ کے پاس بن گئے نا، یا تو آپ پہلے والے اسم کو مرفوع کر دیں، ٹھیک ہے، اسے مبتدا بنا دیں اور بعد والے جملے کو خبر بنا دیں، یا دوسرا اسے منصوب کریں اور منصوب سے پہلے کوئی نہ کوئی فعل مقدر مان لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی زبان میں کیا یہ دونوں آپشن ایک ہی ٹائم پہ استعمال ہوتے ہیں، یا دونوں میں سے بہتر جو ہے وہ کون سا سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر کیا بحث کی جاتی ہے۔ تو وعلم، آپ جان لیں کہ ان للاسم المتقدم علی الفعل المذکور 5 حالات، کہ وہ اسم جو فعل مذکور کے اوپر مقدم ہوتا ہے اس کے 5 حالات ہمیں عربی زبان میں ملتے ہیں۔ فتارتاً، کبھی حالت یہ بنتی ہے کہ یترجح نصبہ، نصب کیا ہوتی ہے، راجح ہوتی ہے، وتارتاً یجب، اور کبھی نصب ہی واجب ہوتی ہے، یعنی رفع کا آپشن بنتا ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے، رفع راجح ہوتی ہے اور رفع واجب ہوتی ہے چوتھا، اور 5واں جو آپشن ہے کہ دونوں وجہیں کیا ہیں، برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ فاما ترجیح النصب، ترجیح نصب کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ چند ایک مسائل ہیں۔ پہلا جو مسئلہ ہے کہ جہاں پہ نصب راجح ہوگی، یعنی رفع بھی آ سکتی ہے لیکن راجح نہیں ہے، راجح کیا نصب ہے، وہ کہاں پہ ہے کہ ان یکون الفعل المذکور فعل طلب، کہ یہ جو فعل مذکور ہے نا، جو ہم ضرب تو بھی استعمال کر رہے تھے، یہ فعل مذکور فعل ماضی مضارع نہ ہو بلکہ یہ فعل طلب ہو۔ طلب سے کیا مراد ہے، امر ہو، نہیں ہو، یا دعا ہو۔ کہ قول کا جیسے آپ یوں کہیں کہ زیدن اضربہ، ٹھیک ہے، زیدن اضربہ، زیدن لا تہنہ، اور اللہم عبدک، عبدک آگے کیا ہے، ارحمہ، ارحمہ میں بھی ارحم فعل امر ہی ہے، لیکن یہ فعل امر کس کے معنی میں ہے، دعا کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ اللہ کو خطاب ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ راجح کیا ہے کہ زید کو آپ کیا بنائیں جی، مفعول بنائیں، کس کا مفعول بنائیں، فعل محذوف کا، اضرب زیدن اضربہ، لا تہن زیدن لا تہن، لا تہن، لا کیا کہیں گے، لا تہن زیدن لا تہنو، یوں مقدر بنتا جائے گا نا، اللہم ارحم عبدک ارحمہ، یوں بنتا جائے گا۔ یہاں پہ اگر زید کو مصنف کہتے ہیں کہ مرفوع آپ کرتے ہیں، مبتدا بناتے ہیں، تو یہ راجح نہیں ہے، یہ کیا ہے جی، مرجوح ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زیدن کو اگر آپ زیدن پڑھیں گے تو پھر اضربہ کو آپ کیا بنائیں گے، اس کی خبر بنائیں گے، جبکہ جو اضربہ ہے وہ آپ کے پاس انشاء ہے، اخبار نہیں ہے، تو انشاء کو اخبار کا درجہ دینا یہ درست نہیں ہوتا۔ واضح؟ انشاء اور اخبار میں کیا فرق ہے کہ اخبار میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے یہ بات سچ ہو، اور ممکن ہے کہ کذب ہو، احتمال صدق اور کذب دونوں وہاں پہ آ سکتے ہیں، لیکن انشاء میں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنَّمَا يَتَرَجَّحُ النَّصْبُ فِي ذَلِكَ، یہاں پہ نصب کیوں راجع ہوئی ہے، لأن الرفع، کیونکہ اگر آپ مرفوع کرتے ہیں تو يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدا، تو لازم ہے کہ آپ اخبار دے رہے ہیں جملہ طلبیہ کے ذریعے سے، وہ بھی کس کے بارے میں، مبتدا کے، وہ خلاف القیاس، اور یہ بات خلاف قیاس ہے۔ قیاس اور قانون کیا ہے کہ جملہ طلبیہ اخبار نہیں ہوتا، جملہ طلبیہ کیا ہوتا ہے، انشاء ہوتا ہے، لأنہا، کیونکہ جو جملہ طلبیہ ہے لا تحتمل یا لا تحتمل الصدق والکذب، وہ صدق اور کذب کا احتمال ہی نہیں رکھتا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔